بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ابو البشر انسان کا باپ اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ لقب آپ کے سامنے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک میٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے، اور عرض کی اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ روایات سیدی رحمۃ اللہ باحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں۔ انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ مجاہد نے کہا پیالہ اور ہنڈیاں وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ مجاہد نے مزید کہا ہر جانور، پرند، چرند اور ہر ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ سعید بن جبیر، قتادہ وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ الربیع نے کہا فرشتوں کے نام سکھائیں۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا ان کی اولاد کے نام سکھائیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا
جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات سے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس میں ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو قابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے ان اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا، وہ زمین کو کیرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پس وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نوود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کونین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے ہنوح پیدا ہوا، ہنوح کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں مخویل، اور مخویل کے ہاں متوشیل، اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سلا 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبیل کو جنم دیا۔ نوبیل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نومی نامی لڑکی بھی اس سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس قابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انواش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی اس کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ انوش کی پشت سے کنان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کنان نے 70 سال کی عمر میں مہلابیل پیدا کیا۔ وہ اس کے بعد
840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب میلابیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں برد نامی لڑکا پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئے۔ جب یرید 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں ہنوح پیدا ہوا، اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں بھی پیدا ہوئے۔ جب متشلخ 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یام بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ خوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین پر ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی، اور ان کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائی، اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیشگوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اور جمعہ کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوط نامی خوشبو لائے، اور ان کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا